چاندنی دھوپ شمس و قمر کہکشاں ہے سبھی میں تیری جلوہ آرائیاں نکھتے۔ شہر خلیل آباد کی بڑی ہی فعال اور متحرک شخصیت، سماجی، رفاہی اور ملی کاموں میں پیش رہنے والے امام آزاد اینگلو عربک اسلامک اسکول کے مینیجر اور ڈاکٹر حضرت مولانا مفتی محمد افروز صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں اور جن کی دعوت پر ہم سب یہاں ایک ساتھ جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت کو خوب نافع بنائے اور خوب کام لے۔ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وجمیع اصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ بہت خوب۔ محترم صدر کانفرنس، علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، ملت کے مستقبل کے نوجوانوں اور قابل احترام بزرگوں، سیاسی و سماجی شخصیات اور خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان یک روزہ پیام انسانیت کانفرنس کے موقع پر سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اس رب کائنات کے جس نے ہم سب کو انسانیت کے عظیم قیمتی زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا اور ہم سب کو انسانیت کی خدمت کے لیے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ خدائے عظیم و برتر کے شکریہ کے بعد آج کی اس عظیم الشان فقید المثال پیام انسانیت کانفرنس کو رونق بخشنے والے علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان کرام اور نوجوانان اسلام اور بزرگان ذی احترام و خواتین اسلام، سیاسی و سماجی قائدین اعظام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے دور دراز علاقوں کا سفر کر کے آپ نے اس کانفرنس میں شریک ہو کر ہماری عزت افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تحریک پیام انسانیت وقت کی اہم ضرورت۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، پیام انسانیت کا کام موجودہ دور کی ایک ایسی ضرورت ہے جس سے اس ملک کے حالات بدل سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل بھی ہوگا۔ سیرت نبوی میں حلف الفضول نام کی ایک مشہور معاہدہ ملتا ہے جو مکہ مکرمہ میں ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم کمزوروں، بیواؤں، یتیموں اور مظلوموں کی مدد کریں گے اور ظالموں کو ظلم سے روکیں گے۔ اس کے تناظر میں پیام انسانیت کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انسانوں سے پیار، محبت اور ضرورت مند انسانوں کی خدمت، یہ عمل ہر دین و مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا اور ان کے درمیان فرق تفاوت رکھا ہے
اور یہی فرق تفاوت اس کائنات کے رنگ و بو کا حسن و جمال ہے۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی بند کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان الفت و محبت اور اخوت و بھائی چارگی کے رشتے بھی اور مضبوط ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ تمام مخلوق چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتے ہوں وہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن و سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش اور کارآمد ہو۔ خدمت خلق اور پیام انسانیت کا کام گناہوں کی بخشش اور رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملاؤ میری آواز کے ساتھ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے اور ہمارا سر فخر سے بلند تر ہو کر آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ آج ہمارے شہر خلیل آباد میں علماء اعظام، بزرگان دین متین کی ورود مسعود ہے۔ آج ہمارے شہر میں خدا کی رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، خصوصاً ہمارے شہر میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی تشریف آوری ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر مجھے شیخ سعدی علی رحمہ کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کلاه گوش دہقاں بآفتاب رسید، قصہ انداخت برسرش چتو سلطانے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے درمیان ہمارے اس علاقے اور جوار کی عظیم شخصیت درجنوں عربی اور اردو کتابوں کے مصنف حضرت مولانا محمد اسجد صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ بے حد خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ آپ جہاں ایک طرف علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہیں آپ ایک بہترین اور کامیاب مصنف بھی ہیں۔ آپ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کے خلیفہ اور مجاز بھی ہیں، اور آپ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے بھی خلیفہ اور مجاز ہیں۔ آپ ہمارے اس علاقے کی عظیم انقلابی شخصیت حضرت مولانا باقر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے محترم ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کے علاوہ جناب قاری احسان محسن صاحب عالمی شہرت یافتہ شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور اپنے تمام اراکین کی طرف سے کہ حضرت نے اپنی بیماری اور پریشانی کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنی تشریف آوری سے زینت بخشی۔ اسی طرح ہمارے شہر خلیل آباد کے ایک معزز علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو ہمارے تمام پورے علاقے کے مستند اور با اعتماد عالموں میں سے شمار جن کا ہوتا ہے۔ حضرت ہر موقع پر ہر طرح کی خدمات کے لیے مفید مشوروں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کی صدارت کا انتخاب جو کیا گیا آج، میں تہہ دل سے ان کی صدارت کی تائید کرتا ہوں۔ حضرت موجود نہیں تھے پھر بھی ان کا انتخاب صدارت ہوا۔ میں پھر ایک بار اپنی طرف سے، اپنے اراکین کی طرف سے، اپنے تمام احباب کی طرف سے ان کی صدارت کی تائید پرزور الفاظ میں کرتا ہوں۔ آپ اس کے بعد
آپ حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی قیمتی اوقات میں سے آج وقت نکال کر ہمارے اس عظیم الشان کانفرنس کو زینت بخشی۔ اسی طرح میں اپنے والنٹیئر، احباب، معاونین، مخلصین، محبین، اپنے سیاسی سماجی تمام شخصیات کو تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس اجلاس کو رونق بخشی۔ آپ آئیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے۔ دوستو یاد رکھنا، جو نافع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانیت کے لیے نافع ہو، انسانیت کے لیے مفید ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی اور برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے اس پیام انسانیت کا جو اہم پیغام ہے کہ زندگی میری اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ میرا کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے معاون بنیں، ایک دوسرے کے لیے مفید بنیں، آسانیاں پیدا کریں، سہولتیں پیدا کریں۔